شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی جنراسٹی جو ہے وہ شو کی ہے، اور ان کی بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے جو پناہ گاہیں عمران خان صاحب ہمارے وزیر اعظم کے حکم پر بنائی گئی تھیں، ان کے لیے 1200 کمبل جو ہیں سردیوں کے موسم میں ڈونیٹ کیے ہیں۔ میں ان کا بہت ہی مشکور ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہمارے منسٹر اجمل چیمہ صاحب، ہماری سوشل ویلفیئر کی سیکرٹری، ہماری ایم پی اے صاحبہ اور ہماری ڈپٹی کمشنر صاحبہ، ان سب کا بھی مشکور ہوں کہ ماشاءاللہ پناہ گاہوں کے سلسلے میں انہوں نے ایک بہت اہم رول جو ہے ادا کیا ہے، اور چند مہینوں میں بلکہ چند ہفتوں میں عمران خان صاحب کے حکم کے انہوں نے پناہ گاہیں جو ہیں بنائی ہیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ بہت مخیر ہیں، ہمیشہ بڑھ چڑھ کر نیکی کے کاموں میں حصہ لیتے ہیں، اور جب بھی ہم نے ان کو آواز دی ہے کبھی بھی انہوں نے پاکستان کے لوگوں کو، پاکستان کی حکومت کو مایوس نہیں کیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم جو بھی پاکستان کے ایشوز ہیں ان کو ریزالو کرنے کے لیے حکومت جو ہے بھرپور طریقے سے اقدامات جو ہے وہ کر رہی ہے، اور ہمارا مین مقصد اس ملک میں غربت کا خاتمہ ہے۔ غریب لوگوں کو ہم نے ان کا سٹینڈرڈ اوپر کرنا ہے، ہسپتالوں کو بہتر بنانا ہے، ایجوکیشن کو بہتر بنانا ہے، اور لوگوں کو پینے کا صاف پانی جو ہے انشاءاللہ، میں نے پہلے بھی کہا تھا اور آج پھر کہتا ہوں کہ انشاءاللہ اگلے 5 سالوں میں پنجاب کے لوگ جو ہیں ان کو گھر گھر انشاءاللہ پورے پنجاب میں پینے کا صاف پانی ہم جو ہے وہ ہماری حکومت جو ہے وہ پرووائڈ کرے گی۔ آپ کو معلوم ہے کہ 50% ڈیزیزز جو ہیں پاکستان میں لوگوں کو گندا پانی پینے کی وجہ سے ہیں۔ صرف لاہور کا جو چلڈرن ہسپتال ہے وہاں پر 1 لاکھ بچہ گندا پانی پینے کی وجہ سے ہسپتال میں جاتا ہے، اور اس کے لیے سب سے فخر کی بات یہ ہے کہ جو ہمارے این جی اوز ہیں ہم نے ان سب کو بھی ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا ہے، اور ان سب سے بھی ریکویسٹ کیا ہے کہ ہمیں مشترکہ طور پر اکٹھے ہو کر انسانیت کی خدمت جو ہے وہ کرنی چاہیے، اور سرور فاؤنڈیشن سمیت تمام دوسری جو ہماری پانی میں کام کر رہی ہیں، تو یہ ہم نے ٹارگٹ سیٹ کیا ہے کہ 50 لاکھ لوگوں کو انشاءاللہ ہم پینے کا صاف پانی ان این جی اوز کی طرف سے پرووائڈ جو ہے وہ کریں گے۔ میرا خیال ہے میں لمبی بات نہیں کرتا، کوشچن آنسر کے لیے اگر زیادہ وقت دے دوں تو بہتر ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ آغا سراج درانی کو گرفتار کیا گیا، اسپیکر ہیں، وہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں، اگر پنجاب میں بھی اسپیکر کے خلاف جو ان سے کیسز چل رہے ہیں، کیا پنجاب میں بھی گرفتاری متوقع ہے؟ دیکھیں جی، میں نجومی تو نہیں ہوں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی ادارے کر رہے ہیں اس سے پاکستان کی حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پاکستان کے پرائم منسٹر اور پاکستان کی تحریک انصاف، ہمارا بالکل اس بارے میں کلیئر ویژن ہے کہ ہم اداروں کے معاملات میں مداخلت جو ہے وہ نہیں کرتے ہیں، اور جتنے بھی کیسز اس وقت ایف بی آر میں چل رہے ہیں، نیب میں چل رہے ہیں، ایف آئی اے میں چل رہے ہیں، اینٹی کرپشن میں چل رہے ہیں، ایک بھی مقدمہ ایسا نہیں ہے ابھی تک جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے دوران جو ہے وہ ہوا ہے۔ تو اس لیے ہم جو ہیں کسی قسم کی بھی ہماری ذمہ داری نہیں ہے جو اسپیکر سندھ اسمبلی کو گرفتار کیا گیا ہے۔ دیکھیں جی، جو ہم نے آپ کو معلوم ہے کہ عدالتوں نے ہمارے حق میں بھی فیصلے دیے ہیں، عدالتوں نے فیصلے تحریک انصاف کی سوچ کے برعکس بھی دیے ہیں، لیکن ہم نے کبھی بھی عدالتوں کو کرٹیسائز جو ہے وہ نہیں کیا ہے۔ صاحب یہ بتائیے کہ نیب نے کہا ہے کہ گریڈ 17 سے 19 تک کا جو افسر ہے اس کی گرفتاری سے پہلے چیئرمین نیب کی اجازت لی جائے گی، اور جو سیاستدان ہیں ان کی گرفتاری کے لیے کس کی اجازت درکار ہوگی؟ یہ جی اداروں کا کام ہے، ان کی مرضی ہے، جس سے مرضی اجازت لیں۔ اگر وہاں پر کوئی خامیاں ہیں تو وہ نیشنل اسمبلی ہے، وہاں پر لیجسلیشن ہو سکتا ہے، تو جو بھی پاورز ہیں ان کے تحت نیب جو کر رہی ہے وہ کر رہی ہے۔ اس سے میں پہلے بھی عرض کیا ہوں، حکومت اس میں مداخل نہیں کرتی۔ سر آپ کی حکومت ہے، آپ نے ابھی اسی اسپیچ میں آپ نے
3 बार क्लेम किया कि ये हमारी हुकूमत है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, आपकी हुकूमत है, इस हुकूमत में अदारों को अपनी हदूद में लाने के लिए आपको इक़दाम करेंगे कि नहीं? देखें, पहली बात तो यह है कि हम इस बात पे बिलीव करते हैं कि तमाम जो पाकिस्तान के अदारे हैं उन्हें इस मुल्क के आइन के तहत, इस मुल्क के कानून के तहत अपनी अपनी हदूद में रहते हुए अपना काम जो है वो सर अंजाम देना चाहिए। कि मकन्ना का अपना एक रोल है, अफवाज पाकिस्तान का एक अपना रोल है, जुडिशरी का एक अपना रोल है, नैब का एक अपना रोल है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें ऐसी नहीं हैं कि हमें पब्लिक में इन अदारों को एक दूसरे के ख़िलाफ़ हमें या पॉलिटिशियंस को हमें इन चीज़ों पे तनकीद जो है वो पब्लिक में करनी चाहिए। अगर कोई सिस्टम में ख़राबियाँ हैं तो उनको असम्बली के अंदर लेजिस्लेशन करके, कानून साजी करके उनको दूर किया जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर भी नैब में जो है वो इंक्वायरी चल रही है, तो जिस तरह सियासतदानों को पकड़ा जा रहा है, तो क्या इमरान खान को पकड़ा जा सकता है? देखें जी, मैं अर्ज़ करूं कि पहली बात तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप लोगों को कि कोई चीज़ें होती हैं जिनमें मॉरल बातें होती हैं और हुकूमत ऐसे इक़दाम करती है जिससे उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पहली हुकूमत है जिसमें 3 मिनिस्टर जो हैं, 3 मिनिस्टर ने रिज़ाइन किया है। उनके ख़िलाफ़ कोई अभी केस साबित नहीं हुआ है। आज़म सवाती साहब थे, उससे पहले हमारे जो पार्लिमानी के थे बाबर अवान साहब थे, अब अलीम ख़ान साहब हैं। तो 3 मिनिस्टर्स ने जब उन पे इल्ज़ामात लगे हैं, एलिगेशन लगे हैं, तो उस पे उन्होंने रिज़ाइन किया। तो मैं तो समझता हूँ कि मीडिया को और हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि हम यहाँ पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेट करने जा रहे हैं और हमने किसी अदारे पे तनकीद भी नहीं की है। हमारा सीनियर मिनिस्टर गिरफ़्तार हुआ है और किसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने, हालांकि अलीम ख़ान ने नैब से उस वक्त भी तावन किया जब वो अपोजिशन में थे हम, और उस वक्त भी तावन किया जब हम हुकूमत में थे, और वो नैब के पास जाने से पहले बेल भी नहीं करवा के गए। लेकिन इसके बावजूद हमने अदारों का एहतराम किया है, इसलिए कि हम समझते हैं कि अदारों को हमें बाइख्तियार बनाना चाहिए, अदारों को गैर सियासी बनाना चाहिए और अदारों के मामलात में हुकूमत को किसी किस्म की इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर अदारों में कोई खामियां हैं, हर चीज़ में कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट हो सकती है। नथिंग इज़ परफेक्ट इन लाइफ। इवन बरतानिया जैसे मुल्क में जहाँ से ओल्ड सेंचुरीज ओल्ड डेमोक्रेसी है, वहाँ पर हर हफ्ते नया लेजिस्लेशन होता है कि फ़लाँ फ़लाँ खामी है सिस्टम में, उन खामियों को कैसे दूर किया जा सकता है। तो अगर किसी खामी को दूर करना है तो उसके लिए बेहतरीन प्लेटफार्म जो है वो नेशनल असम्बली और सेनेट है। आखिरी सवाल है। नहीं, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है अपने हमसायों के साथ और पूरी दुनिया के मुल्कों के साथ बराबरी की बुनियाद पर ताल्लुकात रहना चाहती है। हम किसी भी मुल्क की सुपरमेसी जो है उसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। देखें, पहली बात तो यह है कि एक वाक़या हुआ है दहशतगर्दी का, उसमें हम बरतानिया इंडिया की हुकूमत से ये कहते हैं कि अगर आपके पास सबूत हैं तो वो सबूत आप पाकिस्तान की हुकूमत को भी दे सकते हैं, वो सबूत जो हैं वो आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी दे सकते हैं, वो सबूत आप यूनाइटेड नेशंस में भी पेश कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो रवैया है इंडियन हुकूमत का जारहाना है। कभी वो जंग की धमकियाँ दे रहा है, कभी कह रहा है कि वो पानी हमारा जो है दरियाओं का बंद कर देंगे, जो कि इंटरनेशनल लॉ के तहत वो पानी जो है वो बंद नहीं कर सकते। तो हमारा बिल्कुल रवैया जो है मिसालाना है, इसमें कोई शक नहीं। हम किसी मुल्क के साथ जंग नहीं करना चाहते, लेकिन एक बात जो है हम मैसेज लाउड एंड क्लियर देना चाहते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी और इंडिया को भी कि किसी किस्म की जारहियत जो है उसका पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब देगा। हमारी मसल्ह अफवाज और पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम और पूरी सियासी जमातें, तमाम मजहबी जमातें, तमाम सिविल सोसाइटी चट्टान की तरह हम मुत्तहिद हैं कि किसी किस्म की जो जारहियत है इंशाअल्लाह पाकिस्तान उसका मुकाबला करने की भी सलाहियत रखता है और मुंह तोड़ जवाब देने की भी सलाहियत रखता है। और इसलिए हमारी जो मुसाहलाना कोशिश है
ہماری جو صلح کی کوشش ہے، ہماری جو مذاکرات کی پیشکش ہے، ہم انڈیا کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ اس کو ہماری کمزوری اس کو نہ سمجھا جائے۔ پاکستان کی مسلح افواج ہر قسم کے حملے کا، خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ جیسا آپ ایک بتا دیجیے گا کہ بہاولپور کے ایک مدرسے پہ اب انڈیا کی جانب سے الزام لگایا گیا ہے، جبکہ کوئی پذیرائی نہ تو ان کو خطے میں ملی، نہ بین الاقوامی سطح پر ملی پلوامہ کے ایشو پہ۔ کیسے دیکھتے ہیں اس تعلیمی درسگاہ کا کیا اسٹیٹس ہے ان سے پنجاب؟ دیکھیں بات یہ ہے ذیشان، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر صرف الزام بھی ہے جس میں کوئی صداقت نہیں ہے، ایلیگیشن، ہم تو اس کی بھی تفتیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس سے زیادہ ہم کیا انڈیا کی حکومت کو دیکھیں، اصل تو جرائم وہاں پر انڈیا کی حکومت کر رہی ہے۔ کہ میرا خیال ہے کہ دنیا کی تاریخ میں جتنا ظلم، جتنی بربریت، جتنی ناانصافی کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ہوئی ہے، اس کی دنیا میں کہیں مثال نہیں ملتی۔ کس طریقے سے بچیوں کو وہاں پر ریپ کیا جاتا ہے، کس طریقے سے بچوں کو قتل کیا جاتا ہے، ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے، کسی کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں، کسی کی ٹانگ توڑ دی جاتی ہے۔ تو انڈیا اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے، اپنی جو ہیومن رائٹس کی گراس وائلیشنز ہیں ان کو چھپانے کے لیے پاکستان پہ ہمیشہ الزام تراشی کرتا رہتا ہے۔ لیکن میں اپنی حکومت سے بھی کہوں گا، اور ہمیں پاکستان کو بھی انٹرنیشنل لیول پہ اپنا امیج جو ہے لوگوں کو بہتر کرنے کے لیے اور حقائق انٹرنیشنل کمیونٹی تک پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو بہت بہتر طریقے سے، بہت بہتر کام کرنا ہوگا۔